پانی کی تلاش۔ حضرت علی علیہ السلام نے صفین کی جنگ کے موقع پر ایک ایسی بستی میں قیام فرمایا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ مالک اشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ نے ایسی جگہ قیام فرمایا ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، اے مالک، ہم عنقریب اسی جگہ پانی سے سیراب ہوں گے۔ پھر آپ نے زمین کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، تم اور تمہارے ساتھی اس مقام پر ایک گڑھا کھودیں۔ سب نے مل کر ایک گڑھا کھودا، وہاں سے ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا پتھر نکلا۔ 100 آدمیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا، مگر پتھر ذرا بھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ آخر جناب امیر علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے پتھر کو اٹھایا اور 40 ہاتھ دور پھینک دیا۔ پتھر ہٹتے ہی وہاں سے شفاف، صاف، میٹھا، ٹھنڈا پانی ظاہر ہو گیا۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ آپ نے اس پتھر کو پھر اسی مقام پر رکھ دیا۔ آپ کے اصحاب نے اس پر مٹی ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا۔ لشکر اسلامی اس مقام سے روانہ ہوا۔ ابھی کچھ ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس مقام کو دوبارہ تلاش کرے گا؟ سب نے یک زبان ہو کر عرض کی کہ ہم سب پہچان لیں گے۔ سب واپس گئے، مگر وہاں کوئی بھی اس مقام کو نہ پہچان سکا۔ اتنے میں ایک قریبی گرجے سے ایک راہب آتا دکھائی دیا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا، تمہارا نام شمعون ہے؟ اس نے عرض کی، ہاں میرا نام یہی ہے، مگر یہ نام میں یا صرف میری ماں جانتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اے شمعون، تم کیا چاہتے ہو؟ عرض کی، اس چشمے کے لیے معلومات چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس چشمے کا نام راجو ہے۔ یہ جنت کا چشمہ ہے جس سے 300 نبیوں نے پانی پیا۔ میں آخری وصی ہوں جو اس چشمے سے پانی پی رہا ہوں۔ راہب نے عرض کی، میں نے کتاب انجیل میں اسی طرح پایا ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ اس نے جنگ صفین میں حصہ لیا۔ ایک روایت ہے کہ آپ کی طرف سے وہ پہلا شہید تھا۔ جب یہ شہادت پر فائز ہوا تو آپ اپنی سواری سے نیچے اترے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، یہ شخص قیامت کے روز ہمارا ساتھی ہوگا۔